بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، رجب کے مہینے میں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی فائدہ مند عمل ہے اور بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور آسان بھی ہے اور ہر مسئلے کے حل کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ مختصر سا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات ہر پریشانی سے نجات عطا کر دیں گی۔ بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ اس سے پہلے میں 2 شرطیں عرض کر دوں مسائل کے حل کے لیے، جن پر عمل بہت ضروری ہے، جن کے بغیر کوئی بھی وظیفہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا۔ نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا۔ آپ نماز کی پابندی کریں اور خود کو گناہوں سے بچائیں۔ آپ ان 2 باتوں پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان 2 باتوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو کسی بھی وظیفہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفہ کا فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ خود کو گناہوں سے بچائیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اس کائنات میں موجود ہر چیز پر قادر ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہماری خالق ذات بھی ہے، رازق بھی ہے۔ مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، چاہ کے بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے جس کا تعلق قائم ہو گیا اس کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ جس کا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق نہیں ہوگا اس کے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی بھی کرتے رہیں، اللہ کو ناراض بھی کرتے رہیں اور نمازیں بھی نہ پڑھنی پڑے، سارا دن بس یوں ہی گناہوں میں گزار دیں اور ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہمارے دل کو سکون بھی ہو، راحت بھی ہو، زندگی بھی خوشحال ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دل کو سکون دینے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی کسی کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی کسی کی کوئی حاجت نہیں پوری کر سکتا۔ اللہ رب العزت جب تک نہ چاہیں کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی کسی کا کچھ سنوار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ کی ذات ذلت کا فیصلہ فرما دے اسے کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لیجئے اور اپنے مسئلوں کو حل کروا لیجئے۔ اس لیے میں 2 باتیں عرض کی ہیں، صرف نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ خود کو گناہوں سے بچائیں۔ ہم انسان ہیں، گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے جان بوجھ کر گناہ کر لینا اور دوسرا گناہ ہو جانا۔ گناہ ہو جانا ایک علیحدہ بات ہے اور جان بوجھ کر کرنا ایک علیحدہ بات ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے یہ سوچ کر بندہ گناہ کر لیتا ہے۔ بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، لیکن ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو ناراض نہ کریں۔ اگر بندے کو پتہ ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحیم ہے کہ ایک دفعہ معافی مانگنے پر اللہ رب العزت کی ذات فوراً بندے کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی غفور الرحیم ہے، لیکن حضرات فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو کرتا کچھ نہیں اور صرف یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ جوش بھی کسی نہ کسی عمل پہ مارتی ہے۔ ہمارے پاس کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر ہو اور ہمارے جو ہیں وہ اس عمل کی وجہ سے
ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں اور ہم پر کوئی تنگی بھی نہ ہو اور ہمارے دل کو سکون بھی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سارا کا سارا دن اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی کرتے رہیں، اللہ رب العزت کو ہی ناراض کرتے رہیں اور ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ جس بندے کا بادشاہ سے تعلق ہو نا، اس کو وزیروں مشیروں کے آگے جو ہے نا جھکنا نہیں پڑتا، کسی کے ترلے نہیں کرنے پڑتے کسی بھی کام کے لیے۔ جس کا بادشاہ سے تعلق ہوگا وہ ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کرے گا کہ بھائی میرا یہ کام ہے، آپ میرا یہ کام کیجئے۔ لیکن جس کا بادشاہ سے تعلق نہیں ہوگا وہ کیسے؟ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات بھی ہے کہ وہ اس کل کائنات کی خالق اور مالک ذات ہے۔ ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے اگر تعلق ہوگا تو ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے، ہمیں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ اس لیے گناہوں سے 100% بچنا اور نماز کی پابندی، یہ 2 کام کرنے تو بہت ضروری ہیں۔ اس کے بغیر کسی وظیفہ کو کوئی فائدہ نہیں، بے شک نہ کیجئے۔ بس عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ماہ رجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے اور 3 دن کا یہ عمل ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، چاہے ایک دن میں 3 مرتبہ کر لیجئے یا پھر 3 دن میں ہر دن 1 مرتبہ کر لیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی بات ہے عمل کا وقت اور عمل کی جگہ۔ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سونے سے پہلے اس عمل کو کیجئے، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد نہیں بھی کر سکتے کسی مصروفیت کی وجہ سے تو آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ مناسب وقت دیکھ لیجئے، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں۔ اور 3 دن آپ نے مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے حالات میں بہتری ہوگی۔ تو آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کریں تو بہتر ہے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر کریں، 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر کریں، باوضو رہتے ہوئے عمل کریں اور قبلہ رو ہو کر کریں۔ یہ جو 3-4 چند باتیں ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے اگر وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کے عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ مصلی پر نہیں بھی بیٹھ سکتے تو آپ کرسی پر یا بستر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر کریں اور باوضو ہو کر کریں۔ اور اگر مخصوص ایام میں نہیں ہیں تو آپ عشاء کی نفل حاجت کی نیت سے نفل پڑھ کر 2 نفل پڑھ کر پھر اس عمل کو کریں۔ یہ چند ایسی باتیں ہیں جن سے تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں عمل کی ترتیب کی۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ 10 مرتبہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کی ذات کا ایک صفاتی نام ہے اور 7 ذاتی نام ملا کر آپ نے 10 مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے دعا سے پہلے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ بے شک آپ کے سوا میری حاجت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، مجھے مسئلوں سے نجات کوئی نہیں دے سکتا، میری پریشانیوں کو دور کوئی نہیں کر سکتا، آپ ہی ہیں جو پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، حاجات کو پورا کر سکتے ہیں اور مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ
کوئی بھی کسی کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا۔ یہ بات تو سچ ہے، جس کا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق ہوگا اس کے مسئلے اتنی ہی جلدی حل ہوں گے جتنا اس کا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، آپ نے 3 سے 5 منٹ دعا کرنی ہے، اسی طریقے سے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ آخر میں دعا کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اور بس یہی مختصر سا عمل ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ کم از کم درود ابراہیمی جو ہے وہ لازمی پڑھ لیجئے گا، زیادہ کی کوئی حد نہیں، آپ 3 سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس مختصر سے عمل کو آپ نے 3 دن کرنا ہے، مخصوص ایام میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھنے، نوافل کے بغیر آپ اسی ترتیب سے اس عمل کو کر لیجئے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو ہرگز کچھ نہ دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔